اور یہ کمیٹی بنانے سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی تھی، جب بات آئی خلافت کی، ان کے بعد جب آپ زخمی ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بات کہی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر میں ولی عہد بناؤں کسی کو تو یہ کام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا ہے اور وہ مجھ سے افضل ہیں، اور اگر میں یوں ہی چھوڑ دوں، کسی کا نام لے کر اس کو ولی عہد نہ بناؤں، تو یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ مجھ سے افضل ہیں۔ تو مقصد ان کا یہ تھا کہ میں یوں ہی چھوڑ دیتا ہوں، خود ہی کوئی خلیفہ بن جائے گا جو حقدار ہوگا۔ لیکن پھر اس حدیث کی شرح میں جائیں گے فتح الباری میں، امام ابن حجر رحمہ اللہ نے وہاں دیگر احادیث ذکر کی ہیں کہ پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فیصلہ کیوں بدلا، پھر کمیٹی کیوں بنائی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پھر گئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کو نصیحت کی، اپنے والد بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، کہ اگر آپ نے ایسا کیا کہ کسی کو بھی ولی عہد نہ بنایا اور پھر اس کے بعد جو فتنہ کھڑا ہوگا وہ اس کا بوجھ بھی آپ پر آئے گا، آپ تو چلے جائیں گے دنیا سے لیکن بوجھ آپ پر آئے گا، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا تھا کہ میں کسی کو بھی نہیں بناتا ولی عہد، کیونکہ وہ بعد میں جو کرے گا اس کا بوجھ مجھ پر آئے گا، کوئی غلط کام کرے تو پھر بوجھ مجھ پر آئے گا۔ تو یہاں آ کر سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا اس طرح بھی تو بوجھ آئے گا، اس طرح زیادہ بوجھ آئے گا کہ فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے کوئی۔ تو آپ دیکھیں ولی عہد بنائے بغیر حاکم وقت چلا جائے دنیا سے، اس سے فتنے کا ڈر ہے، اور اس کا خدشہ صحابہ کرام نے ظاہر کیا خلافت راشدہ کے دوران سیدنا عمر کے سامنے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس خدشے کا رد نہیں کیا بلکہ اس خدشے کو قبول کیا اور ولی عہد بنایا، 6 بندوں میں مطلق ایک ولی عہد بنایا کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جس کو یہ 6 بندے سلیکٹ کر لیں وہ میرے طرف سے ولی عہد ہے۔ ہمارے ہاں جو مکسچر ہے رافضیت، شیعت، خارجیت اور ڈیموکریسی کا اس نظریے نے خلط ملط کر دیا دماغ لوگوں کا، خاص طور پر ان لوگوں کا جو دین کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ اس کی بنا پر وہ ولی عہد بنانے کو کوئی حرام چیز سمجھتے ہیں کہ ولی عہد بنا دیا، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد باپ، بیٹا، پھر اس کے بعد بیٹا۔ سب سے پہلا ثبوت ولی عہد بنانے کا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہے، اور اگر ولی عہد نہ بنایا جائے فتنہ کھڑا ہو جائے گا، اس کا خدشہ صحابہ نے ظاہر کیا، اور اس خدشے کی بنا پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک 6 بندوں کی کمیٹی سلیکٹ کی، تو پھر ان 6 کو اختیار دیا سلیکشن کا، اور سلیکشن بھی ہمارے ہاں حرام سمجھی جاتی ہے۔ یہ سوچ اسلامی نہیں ہے، باہر سے آئی ہے۔ سلیکشن کی رٹ لگا کر سمجھتے ہیں شاید کوئی حرام کام ہو گیا۔ بھئی آپ تو مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو ہر مسئلے کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھنا ہے۔ یہ آپ کس مصدر کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں کہ سلیکشن حرام ہے؟ کیونکہ ان کا ایمان ہے ڈیموکریسی پر۔ تو یہ دوسری طرف سے اگر آپ کتاب و سنت نے ایک چیز کو جائز سمجھا ہے، بلکہ کتاب و سنت کی روشنی میں وہ چیز اسلام ہے، آپ اس کو حرام کہہ رہے ہیں، کس بنا پر؟ کیونکہ فلاں بڑے بڑوں نے کہہ دیا ہے۔ تو یہ تو وہ عین وہی شرک ہے جو یہود و نصارہ میں تھا، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ وہ بڑے بڑے جو دینی اور سیاسی جو پیشوا ہیں
وہ جس چیز کو جائز کہہ دیں جائز ہے، جس چیز کو حرام کہہ دیں حرام ہے۔ اللہ کی کتاب میں نہیں دیکھتے کہ حرام حلال کیا ہے۔ حرام حلال کی بیس اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں، اور اگر آپ یہ بیس چھوڑ دیں گے تو یہ تحاکم الی غیر اللہ و الی غیر رسول اللہ ہو جائے گا، اور وہ کفر اکبر ہے۔ حلال حرام جائز ناجائز کی بیس کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم۔ مسلمان کہیں بھی چلا جائے، کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو جائے، یہ بیس نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اس کی ایمان کی بنیاد ہے تحاکم الی اللہ و الی رسول اللہ۔ حرام، ایک آدمی کتنا گناہ گار ہو جاتا ہے، شرابی ہو جاتا ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، لیکن مسلمان ہے، کبھی شراب کو جائز نہیں کہتا، کہے گا حرام ہے، میں گناہ گار ہوں۔ مسلمان کی یہ نشانی ہے، چاہے ساری زندگی شراب میں گزری، ساری زندگی فسق و فجور میں گزری، کبھی کسی ایک گناہ کو بھی اس نے جائز یا حلال نہیں کہا۔ چاہے اس کے دوست احباب کہیں نہیں جی یہ جائز ہے، وہ شراب کے نشے میں بھی کہے گا یہ حرام ہے، یہ مسلمان ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بنیاد پر جائز ناجائز کا نظریہ رکھتا ہے۔ تو آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ سلیکشن حرام اور الیکشن فرض ہے؟ تو اس کا احتساب آپ کو خود کرنا ہوگا، آپ کس بیس پر کہتے ہیں سلیکشن حرام ہے؟ تو سلیکشن تو بنیاد ہے اسلام میں، کسی حاکم کی تقرری اس کی بنیادی سلیکشن ہے۔ تو جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا اختیار مکمل ہوا، تقرری ہو گئی، ان 6 لوگوں نے، ان 6 میں سے آپ کو، انہی لوگوں نے آپس میں آپ کو سلیکٹ کر لیا، تو آپ کی خلافت کا انعقاد ہو گیا، اور سب پر فرض ہو گیا کہ آپ کو خلیفہ راشد، تیسرا خلیفہ مانیں۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثم لعلی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد ہم اقرار کرتے ہیں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا، یعنی چوتھے نمبر پر۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بھی کا انعقاد کیسے ہوا؟ وہ بھی سلیکشن تھی، اہل مدینہ کے اہل الحل والعقد نے سلیکٹ کیا، اختیار بالاختیار۔ اب یہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہمارے لیے بہت ساری مسائل ہمیں سیکھنے میں ملتے ہیں، کہ بعض اوقات ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک خلیفہ کی بیعت کے وقت بہت سارے لوگ حاضر نہ ہوئے ہوں، بہت سارے بڑے بڑے لوگ اس کی سلیکشن کے وقت کچھ لوگ غائب تھے، تو ان کا غائب ہونا کوئی اثر انداز نہیں ہوتا۔ جب چند لوگوں نے، ملک کے چند وزراء اور چند سپہ سالاران نے بیعت کر لی ہے، تو بس اب سب کی طرف سے بیعت ہو گئی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کا انعقاد بہت مختصر طریقے سے ہوا تھا، کیونکہ اس وقت بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو چکا تھا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، کہ بہت افراتفری، عبداللہ بن سبا کا فتنہ اس نے دلوں میں عدم اعتماد پیدا کر دی، اور اس وقت حالات نازک تھے، تو اہل مدینہ کہ جو اہل الحل والعقد تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے بیعت کی، اور اس بیعت سے ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انعقاد ہو گیا۔ اگرچہ پورا اہل شام سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت سے الگ رہا، بیعت سے الگ رہا، پورے اہل شام نے بیعت نہیں کی، لیکن اس کے باوجود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انعقاد ہو گیا۔ چاہے پورا اہل شام ایک سائیڈ پر تھا، انہوں نے بیعت کے لیے شرط لگا دی
بیعت کا انکار نہیں کیا لیکن ایک مشروط کر دی بیعت کو، تو وہ اس شرط کی وجہ سے مؤخر ان کی بیعت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی وفات تک ان کی بیعت نہیں ہوئی اہل شام کی۔ اہل شام کتنا بڑا ہے، صحابہ اور تابعین سے بھرا ہوا ہے، تیسری قوم کوئی نہیں تھی وہاں، سارے صحابہ اور تابعین تھے۔ اکثر جرنیل صحابہ شام میں تھے، کیونکہ شامی لشکر جو تھا وہی تو خلافت راشدہ کا لشکر تھا، اور اس کا چیف جو تھا وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ سیدنا ابو بکر عمر کے دور سے، عثمان کے دور سے چلے آ رہے تھے۔ لیکن اس سے کیا مسئلہ سمجھ آیا کہ ایک حاکم کی تقرری کے وقت ایک آدمی یا دو آدمی یا اکثرت یا ایک علاقہ پورے کا پورا صوبہ چاہے الگ ہو جائے، اس کی خلافت پر اثر نہیں پڑتا، اس کی امارت پر اثر نہیں پڑتا۔ وہ امیر ہے، حاکم ہے۔ تو خلفائے راشدین کا دور اگرچہ اللہ کی مشیت سے اس میں چند حادثات بھی ہوئے ہیں، ہمارے لیے دین ہے۔ خلفائے راشدین کا دور ہمارے لیے دین ہے، اس میں خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا جو موقف ہے وہ ہمارے لیے اصل ہے۔ فتنوں کے دور میں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ کسی قسم کے بھی فتنے ہوں، سیاسی فتنے، اس میں اگر ہم خلفائے راشدین کے دور سے استنباط کریں اور صحیح منہج کی روشنی میں دین سمجھیں تو ہم ہر دور میں فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ عقیدہ اہل سنت کے بیان میں فرماتے ہیں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد ہم یعنی ہم اہل سنت بغیر کسی امتیاز کے، بغیر بلا کسی اختلاف، ہم سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ اور اہل سنت میں اہل شام بھی آتے ہیں، اہل شام کو بھی اہل سنت مانتے ہیں۔ اہل شام کے بیعت نہ کرنے کے باوجود بھی اہل سنت کا موقف ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد پوری امت میں افضل اور مقدم ہیں۔ یہ ترتیب ہے، ترتیب نبوی ہے۔ خلفاء راشدین کی جو ترتیب ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب ہے۔ اس ترتیب کو آگے پیچھے کرنا یہ گمراہی ہے۔ صحابہ کرام کے طریقے سے خروج ہے۔ اس کے بعد 6 صحابہ رہ جاتے ہیں، 10 مبشرہ۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْعَشَرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَشَّرَهُمْ بِالْجَنَّةِ نَشْهَدْ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اس بات کرتے ہیں کہ وہ 10 صحابہ جن کے نام لیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انہیں بشارت دی ہے جنت کی، ہم اہل سنت ان کے جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ علی ما شہد لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی وجہ سے۔ ہم کیونکہ پہلے بیان ہو چکا ہے شروع کا جملہ کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت میں غلو، حد سے تجاوز نہیں کرتے، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے کہ کسی صحابی کی تائید میں کسی دوسرے صحابی کی شان میں گستاخی کریں، نعوذ باللہ۔ سب صحابہ کا مقام جو مقام ہے شریعت میں وہ برقرار رکھتے ہیں، اسی پر ہم ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو ان 10 صحابہ کی جنت کی جو گواہی ہے نام لے کر، اس کی بنیاد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے۔ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے۔ اور وہ 10 صحابہ جن کے نام لیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نام لے کر جنت کی گواہی دی ہے، بشارت دی ہے، وہ
ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و سعد و سعید و عبد الرحمن بن عوف و ابو عبیدہ بن الجراح وهو امین هذه الامہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ وہ 10 یہ صحابہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی۔ ترتیب وہی ہے جس ترتیب سے وہ خلیفہ بنے، اور یہ بات ہے اس وقت کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔ خلافت کا کسی کو خیال نہیں تھا کون خلیفہ بنے گا، کتنے خلیفہ آئیں گے 30 سالوں میں، کسی کو نہیں علم تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب اس وقت بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا وہ طلحہ اور زبیر، عبداللہ بن زبیر کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ زبیر رضی اللہ عنہ ہیں جن کو شہید کیا تھا ایک شخص نے، شہید کر کے دوڑا ہوا گیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس کہ میں نے زبیر کو شہید کر دیا ہے، خوشی کی خبر دینے کے لیے، کیونکہ سیدنا زبیر، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ ایک تیسرا گروہ تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خوشی کی خبر دینے گیا کہ شاید خوش ہوں گے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو جہنم کی خبر دی کہ جہنم کی بشارت دی کہ تو جہنمی ہے، تو نے زبیر کو شہید کیا، خوش ہو رہا ہے۔ وہ تو اس لیے خوش ہو رہا تھا کہ زبیر کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے، اور سیدنا علی کا فتویٰ کیا ہے کہ زبیر کیونکہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اگرچہ اس نے میری بیعت نہیں کی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں وہ جہنمی ہو گیا ہے، اور تو ان کو شہید کر کے بڑا تمغہ لے گا، لے لے تمغہ جہنم کا۔ کس نے دیا؟ خلیفہ راشد علی رضی اللہ عنہ نے اس کی تمغہ اپنے سپاہی کو دیا جہنم کا، کیونکہ اس نے قتل کیا تھا سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کو، اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ ان میں سے ہیں جنہوں نے ابھی تک بیعت بھی نہیں کی ہے۔ پہلی بات یہ کہ بیعت نہ کرنا کسی بھی کتنا ہی بڑی ہستی کیوں نہ ہو، اگر اس نے بیعت نہیں کی ہے تو اس سے خلیفہ حاکم کی تقرری پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسری بات یہ کہ صحابہ کا معاملہ ہی الگ ہے، اس کو سیاسی بحث میں مت لائیے، ورنہ آپ کا دین خراب ہو جائے گا اور آپ کا ایمان بھی بگڑ جائے گا۔ زبیر، سعد بن ابی وقاص، سعید، عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن الجراح، اور وہ اس امت کے امین ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ ان سب صحابہ کرام سے راضی ہو جائے۔ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت ہے۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلِ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ وَذُرِّيَّاتِهِ الْمُقَدَّسِينَ مِنْ كُلِّ رِجْسٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اپنا نظریہ، اپنا اعتقاد، اپنی بات، اپنا موقف اچھا رکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں من کل دنس، ہر بری بات سے اپنے نظریے کو پاک رکھا صحابہ اور ازواج مطہرات کے بارے میں، وذریاتہ المقدسین من کل رجس، اور آپ کی ذریت یعنی آپ کی آل اولاد ان کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں اپنے نظریے کو درست رکھا، ہر برائی سے، ہر عیب سے، ہر بری بات سے، ہر بدعقیدگی سے، فقد برئ من النفاق، تو یہ شخص نفاق سے بری ہو گیا، نفاق سے بری ہو گیا۔ یہ جملہ جو ہے امام طحاوی رحمہ اللہ اس پوری عبارت میں اہل بدعت کا رد کر رہے ہیں، جن میں سر فہرست روافض اور زیدی اور خوارج، اس دور کے خوارج جو صحابہ کی تکفیر کرتے تھے، ان کا رد ہے اس میں۔
لہذا یہاں بھی اہل سنت کا حسن موقف بیان ہو رہا ہے کہ اہل سنت عمومی طور پر تمام صحابہ کرام کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھتے ہیں، اور خاص طور پر ازواج مطہرات اور اہل بیت کے بارے میں ذرا بھی کسی بدعقیدگی کا شکار نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں 100% اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات والا عقیدہ رکھتے ہیں، ذرا بھی اس عقیدے میں آپ غلطی نہیں نکال سکتے۔ فقد برئ من النفاق، یہ آخری جملہ ہے۔ اس کے بعد یہ صحابہ، خلفاء راشدین، اہل بیت، ازواج مطہرات کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ واضح کیا ہے امام طحاوی رحمہ اللہ نے، اور اس کی مختصر جو تشریح ہے، اللہ کی توفیق سے ہم ادنا سا طالب علم ہوں، اللہ کی توفیق سے کوشش کی ہے کہ تھوڑا اپنے ان بھائیوں کو سمجھا سکوں۔ باقی پھر بھی میں بھی اور آپ بھی اس چیپٹر میں اہل علم، ائمہ کرام اور علماء اہل سنت کے بیان کے محتاج ہیں۔ مزید ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس میں مزید علم حاصل کریں، مزید اہل علم کا کلام سنیں اور پڑھیں، مزید اس میں ہم علم حاصل کریں۔ اس کے بعد جو چیپٹر شروع ہوتا ہے، صحابہ کے بعد جو ائمہ کرام ہیں ان کے بارے میں بھی عقیدہ درست کرنا ضروری ہے، اور امام طحاوی رحمہ اللہ نے بڑی بصیرت سے فوراً بعد صحابہ کے بعد جو تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، فقہا کا درجہ آتا ہے، ان کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ اگلی کلاس میں وہاں سے آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں وہاں بھی صحیح عقیدہ ہونا چاہیے، صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح صحابہ نے اسلام کی حفاظت کی ہے، اور صحابہ تو ہیں ہی خاص لوگ، صحابہ کے بعد جو صحابہ کے جانشین ہیں وہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین ہیں۔ ان کا مقام سمجھنا اور ان کے بارے میں عقیدہ درست رکھنا، اور ان کے اختلافات کے باوجود صحیح منہج سمجھنا، یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے صحابہ کے بارے میں سمجھنے کے بعد۔ ورنہ صحابہ کے چیپٹر میں ہم ہو سکتا گمراہی سے بچ جائیں، تو اس چیپٹر میں اگر گمراہ ہو گئے پھر ہم اسلام کا نقصان کریں گے اور اپنے عقیدے کو بگاڑ بیٹھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہماری جو کمی ہے، کوتاہیاں ہیں، اس کو دور فرمائے اپنی توفیق سے، اور ہمیں مزید علم حاصل کرنے کے مواقع نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔